بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام صاحب کی 4 جنزاد بیویاں، جب ان کا انتقال ہوا تو چاروں بیویوں نے مل کر جنازے کو وہ نمازیوں کو عشاء کی نماز پڑھا چکا تھا۔ اب ایک نوجوان اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنا ایک مسئلہ اس کے ساتھ بیان کر رہا تھا۔ امام صاحب کو اس کا مسئلہ سلجھانے میں کافی دیر لگ گئی تھی۔ ان کے کان میں پیار بھری سرگوشی سنائی دی، آپ کب تک گھر میں آئیں گے؟ ان کے علاوہ یہ آواز اور کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا۔ اس سرگوشی نے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلا دی تھی۔ مقابل نے اتنے سنجیدہ مسئلے پر انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ شاید امام صاحب کی طبیعت خراب ہے، اس نے خود کلامی کی تھی۔ امام صاحب پھر اس سے معذرت کرتے ہوئے گھر واپس آ گئے تھے۔ ان کا قیام بھی مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ گھر واپس آنے کے بعد انہوں نے اس کو ڈپٹ کر کہا، اس طرح سے کسی کے سامنے مجھے مخاطب مت کیا کرو۔ اب وہ ان کے سامنے حاضر ہو چکی تھی، بہت دلکش جنزادی تھی اور امام صاحب کے نکام میں تھی۔ دونوں کی کہانی بھی عجیب تھی۔ امام صاحب کے ابو ایک روحانی شخصیت ہیں۔ ان کے پاس اکثر نیک جنات کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جنات انہیں بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک جن ان کے والد کا خاص شاگرد تھا، وہ انہیں بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور ان کی بات کو حکم کا درجہ دیتا تھا۔ اس جن کی ایک بیٹی تھی اور اس کی یہ خواہش تھی کہ بڑے شاہ صاحب اسے اپنی فرزندی میں لے لیں۔ یوں انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس جنزادی کا بچپن میں نکاح کر دیا تھا اور تب سے وہ جنزادی ان کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہتی تھی، مگر وہ ان کے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آتی تھی۔ اسے بہت وقت ہو گیا تھا کہ وہ اپنی دنیا میں نہیں گئی تھی۔ اس کے بھائی کی شادی تھی اور وہ کچھ دنوں کے لیے وہاں پر جا کر رہنا چاہتی تھی۔ اس نے جب امام صاحب سے اجازت مانگی تو پہلے تو انہوں نے اسے بہت چھیڑا کہ وہ اسے نہیں جانے دیں گے، اجازت نہیں دیں گے۔ وہ اتنی سی بات پر منہ بسور کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی اس ادا پر امام صاحب کو بہت زیادہ پیار آیا تھا اور ان سے کہا کہ جتنے دن چاہو رہ سکتی ہو، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہاں سے جانا امام صاحب کے لیے کتنی مشکل کا باعث بنے گا۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ کبھی انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتی، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ امام صاحب کی زندگی میں وہ دن آ گیا تھا جس دن انہوں نے موت کی خواہش کی تھی۔ یہ قصہ یوں شروع ہوا۔ لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے، وہ خود کو بچانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ اس کوشش میں وہ کافی زخمی ہو گیا تھا۔ وہ ان لوگوں سے خود کو بچاتا جنگل میں آ گیا۔ جنگل میں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے افسردگی سے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ تو ایک بہت ہی نیک اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان تھا، کیسے وہ ان لوگوں کی سازش کا شکار ہو گیا؟ اور وہ اپنے رب سے شکوہ شکایت کرنے لگا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بوندا باندی شروع ہو گئی، کچھ ہی دیر میں بارش تیز ہو گئی۔ وہ خود کو بارش سے بچانے کے لیے تیز قدم اٹھانے لگا، اس کے باوجود وہ بہت زیادہ بھیگ چکا تھا۔ بالآخر وہ مسجد میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں چھوٹا بیگ اٹھایا ہوا تھا جس میں چند کپڑے اور کچھ ضروریات زندگی کی اشیاء تھیں۔ جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوا، لوگوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر ان کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، ان میں سے ایک آدمی بول پڑا، یہ ہماری مسجد کے نئے امام صاحب ہیں، ان کا نام علی ہے۔ علی ایک خوش شکل نوجوان تھا اور کم عمر بھی۔ لوگوں نے اسے ادب سے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور پھر سوالیہ نظروں سے اسی آدمی کی طرف دیکھا۔ عصر کا ٹائم تھا، ایک شخص پہلے ہی اذان دے چکا تھا۔ وہ آدمی اسے اس کی رہائش گاہ میں لے گیا۔ اس نے پہلے جلدی سے لباس تبدیل کیا اور پھر اگلی نماز کی تیاری کرنے لگا۔ علی نے مغرب کی اذان دینا شروع کی۔ اس کی خوبصورت آواز پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔ نغمہ جو اپنے گھر میں کسی کام میں مصروف تھی، اس آواز پر چونکی اور غور سے اذان سننے لگی۔ علی 26 سال کا ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ وہ چھوٹی سی عمر میں یتیم ہو گیا تھا۔ اپنے خاندان والوں کی ستم ظریفی کی وجہ سے اس کی پرورش ایک یتیم خانے میں ہوئی۔ یہ شاید ان کا اس پر احسان تھا۔ انہوں نے اس کا رجحان عربی کی طرف دیکھا اور قرآن حفظ کروایا۔ 20 سال کی عمر میں وہ مسجد کا امام بن چکا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی وہ خانپور کی ایک مسجد میں آیا تھا۔ وہ اپنی زندگی شریعت کے اصولوں کے مطابق گزار رہا تھا اور چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھانا ہی اس کا مقصد تھا۔ یا اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ نغمہ، خدا کا خوف کرو،
تمہاری آدھی عمر گزر چکی ہے اور ابھی تک تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آیا. تم تو بچ جاؤ گی. قیامت کے دن مجھ سے ہی سوال ہوگا کہ میں اپنی بیٹی کو قرآن پڑھانا نہ سکھا سکی. امی بس کر دو، آپ ہمیشہ یوں ہی میری بے عزتی کرتی رہتی ہو. یا کم از کم آواز ہی کم رکھا کرو. پچھلی بار اس کمبخت عالیہ نے سن لیا اور سب لڑکیوں کے سامنے میرا اتنا مذاق بنایا. اب بھلا اس میں میرا کیا قصور جو مجھے کسی کا پڑھایا سمجھ نہیں آتا. نغمہ نے فوراً اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو بھر لیے. عالیہ بیگم اپنی بیٹی کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر فوراً پگھل گئی. اچھا چلو رونا بند کرو، میں کچھ کرتی ہوں. یہ کیا تم سچ میں میرے لیے لائے ہو؟ نغمہ عمر کی دی ہوئی چوڑیوں کو ہاتھ میں پکڑ کر بڑے شوق سے کہہ رہی تھی. ہاں بالکل تمہارے لیے ہی لایا ہوں. یہ بہت خوبصورت ہیں عمر، نغمہ ستائش سے بولی. لیکن تم سے کم، عمر نے جواب دیا، جس پر نغمہ مزید خوش ہو گئی. عمر نغمہ کا چچا زاد تھا. نغمہ اور عمر کی منگنی کچھ سال پہلے ہی طے ہو گئی تھی. وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور گھر والوں نے بھی یہ رشتہ ان کا رجحان دیکھ کر کیا تھا. اچانک نغمہ کو سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آواز آئی. نغمہ نے عمر کو فوراً جانے کا اشارہ کیا اور چوڑیوں کو دوپٹے کے نیچے چھپا کر فوراً نیچے کی طرف بھاگی. ارے لڑکی دھیان سے اترو، اس کی دادی نے تشویش کا اظہار کیا. پتہ نہیں اس لڑکی کو عقل کب آئے گی. اور دوبارہ سے تسبیح پڑھنے میں مصروف ہو گئی. بہت جلد ہی چھوٹے چھوٹے بچے علی کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آنے لگے. وہ ان کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتا اور بہت پیار سے انہیں قرآن پڑھاتا تھا. علی ایک دن مسجد میں بیٹھا بچوں کو قرآن پڑھا رہا تھا کہ مسجد میں ایک عورت آئی. علی نے اس عورت کو دیکھ کر فوراً نظریں جھکا لیں. السلام علیکم. اس عورت نے سلام کیا. وعلیکم السلام. علی نے نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کا جواب دیا. بیٹھیے محترمہ. امام صاحب مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی. جی فرمائیے، علی نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ کہا. عالیہ بیگم تمہید باندھنے لگی. دراصل میری ایک بیٹی ہے. بچپن میں وہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھ پائی. میں نے بہت سے لوگوں اور اساتذہ سے رابطہ کیا لیکن اسے قرآن پڑھنا نہیں آیا. میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کو روز آ کر قرآن پڑھایا کریں. شاید وہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے. ان کی بات سن کر علی ایک دم بوکھلا گیا. اس نے کبھی کسی عورت کو قرآن پڑھانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا. وہ بہت ہی شرمیلا نوجوان تھا. جی میں آپ کی بیٹی کو کیسے قرآن پڑھا سکتا ہوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں. علی نے فوراً معذرت کی. امام صاحب آپ فکر مت کریں، پردے کا مکمل انتظام کیا جائے گا. وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گی اور نہ آپ کو اس کے سامنے جانا پڑے گا. آپ مہربانی کر کے روز 1 گھنٹہ نکال کر ہمارے گھر آئیں تو میں آپ کی تمام عمر شکر گزار رہوں گی. عالیہ بیگم نے نہایت عاجزانہ انداز میں سفارش کی. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، علی نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ جواب دیا. ہمیشہ خوش رہو بیٹا، اللہ تمہارے دل کی تمام مرادیں پوری کرے. عالیہ بیگم علی کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئیں، جبکہ پیچھے علی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. وہ بچوں پر بھی صحیح طریقے سے توجہ نہیں دے پا رہا تھا. وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے کسی لڑکی کو قرآن پاک پڑھائے گا. اس کا سامنا آج تک کسی صنف نازک سے نہیں ہوا تھا. علی نے اپنی تمام فالتو سوچوں کو جھٹکا اور دوبارہ سے بچوں پر توجہ دینے لگا. عالیہ بیگم ہانپتی ہوئی گھر پہنچی اور گھر آ کر آواز دینے لگیں. نغمہ نغمہ کدھر ہو؟ جلدی سے پانی کا گلاس لاؤ اور میری بات سنو آ کر جلدی. نغمہ جو کہ رسالہ پڑھنے میں مصروف تھی ہڑبڑا کر اٹھی اور فوراً سے پانی کا ایک گلاس لے کر عالیہ بیگم کے پاس گئی. کیا ہو گیا ہے امی، اتنی جلدی میں کہاں سے آ رہی ہو؟ عالیہ بیگم نے ایک ہی گھونٹ میں پانی کا پورا گلاس پی لیا. کہیں نہیں، یہ ساتھ ہی مسجد میں گئی تھی. تم میرے پاس بیٹھو اور میری بات غور سے سنو. کل سے تم تیار رہنا، تمہیں مسجد کے امام صاحب قرآن پڑھانے کے لیے آیا کریں گے. نغمہ ہڑبڑا کر اٹھی. اماں خدا کے لیے وہاں تو میری عزت رہنے دیتی. وہ کیا سوچیں گے کتنی بڑی ہو گئی ہے اور ابھی تک نہیں پڑھنا آیا. کوئی کچھ نہیں سوچے گا، بس تم فالتو سوچنا بند کر دو. اماں تو مجھے ایک غیر مرد سے قرآن پڑھوائے گی، کیا پتہ وہ کیسا انسان ہو. تم بے فکر ہو جاؤ، وہ بہت ہی شریف بچہ ہے. میری اتنی عمر ہو گئی ہے لیکن اس نے پھر بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی. جب تک میں وہاں بیٹھی رہی اس نے نظریں جھکائے رکھیں. امی میں نے نہیں پڑھنا. تمہیں پتہ ہے مجھے سمجھ نہیں آئے گی. کیسے نہیں آئے گی؟ اگر تم نے پڑھنے کی کوشش کی تو ضرور سمجھ آئے گی. جاؤ اب بہانے بنانا بند کرو، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، جلدی سے نماز کی تیاری کرو. عالیہ بیگم نے اسے وہاں سے ڈانٹ کر بھیج دیا اور خود نماز کی تیاری کرنے لگی. اگلے دن علی عصر کے وقت عالیہ بیگم کے گھر پہنچ گیا.
پہلی دستک پر دروازہ کھل گیا۔ عالیہ بیگم نے خوشی سے اس کا استقبال کیا اور اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ علی عالیہ بیگم کی پیروی کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ دادی صحن میں ہی بیٹھی تھیں، جبکہ نغمہ کے چچا کے شرارتی بیٹے ان کے گھر میں صحن میں کھیل رہے تھے۔ انہوں نے پورے گھر میں ادھم مچا رکھا تھا۔ عالیہ بیگم علی کو ایک کمرے میں لے گئیں، اسے چارپائی پر بٹھایا۔ چارپائی کے سامنے ایک پردہ لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بیٹی نغمہ کو کھینچتے ہوئے لائیں۔ نغمہ منہ بسورتے ہوئے عالیہ بیگم کے ساتھ آئی اور پردے کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے نغمہ نے سلام کیا۔ علی نے جواب دیا اور ساتھ ہی قرآن پاک کھول کر اسے پڑھانے لگا۔ نغمہ بمشکل پڑھ پا رہی تھی، اسے ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ دھیمی ہونے لگی۔ دیکھیے، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گی تو بہت جلدی آپ سیکھ جائیں گی۔ میرے پیچھے پڑھنا شروع کریں۔ نغمہ نے علی کے پیچھے پڑھنا شروع کیا۔ اب اسے کافی حد تک سمجھ آ رہی تھی۔ علی کے پڑھانے اور سمجھانے کا انداز مختلف اور بہت اچھا تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ علی روز آتا اور نغمہ کو پڑھا کر چلا جاتا۔ نغمہ اب کافی حد تک قرآن پڑھنا سیکھ چکی تھی۔ عالیہ بیگم اس بات پر بہت خوش تھی۔ جو کام وہ اور ان کے شوہر اتنے سالوں میں نہیں کر پائے، وہ امام صاحب نے کچھ دنوں میں ہی کر دیا تھا۔ علی نے آج تک نغمہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اسے اس بات کی خواہش تھی۔ وہ معمول کے مطابق آتا، قرآن پڑھاتا اور چلا جاتا۔ کافی دفعہ عالیہ بیگم نے اسے کھانے پر رکنے کی دعوت دی، لیکن وہ مناسب انداز میں انکار کر دیتا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق قرآن پڑھا رہا تھا۔ ایک دم صحن میں بہت سارے بچوں کا شور اٹھا۔ وہ شرارتی بچوں کا ایک ٹولہ تھا جو سب صحن میں کھیل رہے تھے۔ اچانک دو بچے بھاگتے بھاگتے اس کمرے میں آئے جس کمرے میں علی نغمہ کو قرآن پڑھا رہا تھا۔ ان میں سے ایک شرارتی بچے نے پردہ کھینچا۔ پردہ فوراً ہٹ گیا۔ علی اور نغمہ ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ علی نے شرم کے مارے فوراً نظریں جھکا لیں، جبکہ نغمہ اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ جس ہم سفر کے خواب وہ بچپن سے سوچتی آئی تھی، وہ ویسا ہی تو تھا۔ علی کو دیکھ کر وہ یہ باتیں اکثر جھٹلا چکی تھی کہ اس کا ایک عدد منگیتر بھی ہے۔ اس نے خود کو مکمل طور پر علی کی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، جبکہ علی نے اس پر دوبارہ ایک نگاہ غلط بھی نہ ڈالی۔ اس وقت علی نے معذرت کی، دراصل مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ انشاءاللہ کل یہ پارہ ختم ہو جائے گا۔ علی جھکی ہوئی نظروں سے بات کر رہا تھا، جبکہ نغمہ ٹکٹکی باندھے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ علی فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ عالیہ بیگم جب کمرے میں آئیں تو حیران رہ گئیں۔ پردہ درمیان سے اترا ہوا تھا، جبکہ نغمہ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا، فوراً مسکراہٹ سمیٹی اور غصے سے بولی، ان بدتمیز بچوں کو سمجھا لیں، کھیلنے کے لیے انہیں ہمارا ہی گھر ملا ہے۔ مجھے ایسے مت گھوریں، یہ میں نے نہیں، ان بچوں نے کیا ہے۔ نغمہ بظاہر غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ دل ہی دل میں وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، نغمہ کے دل میں علی کی محبت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ اپنے منگیتر عمر کو یکسر فراموش کر چکی تھی۔ اب اس نے عمر سے ملنا بند کر دیا تھا۔ تحفہ لینا تو دور کی بات، وہ اس سے بات چیت بھی نہ کرتی تھی۔ عمر یہ سب معاملات دیکھ کر پریشان تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک نغمہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کہاں تو وہ اس سے اتنی محبت کرتی تھی اور اس پر اپنی جان دیتی تھی، پھر اچانک اس کے رویے میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ دوسری طرف اب نغمہ کا اپنے جذبات پر قابو پانا ناممکن ہو گیا تھا۔ علی بھی اس کے رویے میں تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ پہلے وہ قرآن کا سبق پڑھتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی، لیکن اب اس نے علی سے فالتو باتیں اور مذاق کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ علی کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ جیسے وہ سمجھ رہا تھا، وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ویسا ہو۔ اب اسے یہی جلدی تھی کہ جلد از جلد نغمہ کا قرآن مکمل ہو اور وہ یہاں سے نکلے۔ علی معمول کے مطابق قرآن پڑھا رہا تھا جب اسے پردے کے پیچھے سے ایک رقع آیا۔ یہ دیکھ کر علی کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس نے عالیہ بیگم کو کمرے میں آتے دیکھا۔ اس نے فوراً سے رقع اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائے، اس لیے جلدی جلدی نغمہ کو قرآن پڑھایا اور واپس مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات عشاء کی جماعت کروانے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو اسے اسی خط کی یاد آئی۔ اس نے جلدی سے وہ خط جیب سے نکالا اور پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، اس کے ماتھے کی لکیروں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی ایسی ہو سکتی ہے، اور جہاں تک اسے علم تھا وہ لڑکی تو منگنی شدہ تھی، پھر کیسے اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے وہ اسے محبت برے خطنامے بھیج سکتی تھی؟
نغمہ نے بڑی بے شرمی کے ساتھ خط میں علی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تھا۔ علی نے دل ہی دل میں سوچا کہ کل وہ اسے ضرور سبق سکھائے گا۔ اندر سے وہ ڈر بھی رہا تھا کہ اگر یہ خط عالیہ بیگم دیکھ لیتی تو ظاہر ہے اپنی بیٹی کو تو کچھ نہ کہتی، انگلی اس کے کردار پر ہی اٹھائی جاتی۔ علی نے ایک خط لکھنا شروع کیا جس میں اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تمہارے والدین کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا، کیونکہ وہ تمہارے لیے کسی امیر شخص کا انتخاب کریں گے جو تمہاری تمام ضروریات کو پورا کر سکے، اور یقیناً وہ ایسا کر چکے ہیں، اور میں آپ کو ایک شاگرد کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے منگیتر کو دھوکہ دینا بند کریں۔ جس رشتے کی بنیاد آپ پہلے ہی رکھ چکی ہیں اسے مکمل کریں۔ اگلے دن علی نے یہ خط نغمہ کو دے دیا۔ نغمہ خط دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہ جانے بغیر کہ اس میں کیا لکھا ہے، وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ علی نے اس کی محبت کو قبول کر لیا ہے۔ جیسے ہی علی ان کے گھر سے رخصت ہوا، نغمہ فوراً سے اپنے کمرے میں آئی اور جلدی سے خط کھول کر پڑھنے لگی۔ خط پڑھنے کے بعد بھی وہ باز نہ آئی اور اسی رفتار کے ساتھ علی کو خط بھجوانے لگی۔ علی ان سب چیزوں سے عاجز آ چکا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے قرآن مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ اس سر پھری لڑکی سے اپنی جان چھڑوا سکے۔ علی کو اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ وہ محض ایک لڑکی کی خاطر اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ نغمہ معمول کے مطابق خط بھیج رہی تھی۔ ایک دن اس کے منگیتر عمر نے ایک خط پکڑ لیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی منگیتر اسے دھوکہ دے دے گی۔ وہ سخت طیش پہ تھا۔ اس نے نغمہ سے تو بعد میں بدلہ لینے کا سوچا، پہلے اس نے اس امام کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے نغمہ کو کچھ کہا تو اس کی اپنی بدنامی ہوگی۔ وہ امام کو اس مسجد سے نکالنے کے لیے منصوبے بنانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ عمر نے ایک شرارتی بچے کو پیسے کا لالچ دیا اور کہا کہ وہ امام کو بدنام کر دے کہ اس نے اس بچے کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ بچوں کو پیسوں کا لالچ تھا۔ وہ فوراً مان گیا۔ جیسے ہی علی سب بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوا، اس نے بچوں کو چھٹی دے دی۔ سب بچے باہر نکل آئے اور اپنے گھروں کو چلے گئے، جبکہ وہ بچہ وہیں کھڑا چلانے لگا، امام اچھا انسان نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سارے لوگ آہستہ آہستہ اس بچے کے گرد جمع ہو گئے۔ جب انہیں ساری بات کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے۔ انہوں نے امام کو گریبان سے پکڑ کر مسجد کے باہر لائے۔ ہم تو تمہیں ایک شریف اور اچھا انسان سمجھتے ہیں، لیکن تم نے تو شیطانیت کی حدیں پار کر دیں۔ امام کو جب ساری بات کا علم ہوا وہ صفائیاں پیش کرنے لگا۔ خدا کی قسم لے لو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن ان لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس پر پتھر برسانے لگے۔ امام ان پتھروں سے بچتا بچاتا ایک جنگل میں آ گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ وہ تو ایک نیک اور دوسروں سے بھلائی کرنے والا انسان تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی شریعت کے اصولوں کے مطابق گزاری تھی۔ وہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کسی کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آئی۔ وہ آواز کسی صنف نازک کے رونے کی تھی۔ آواز سن کر امام چونک گیا۔ وہ حیران ہوا، اس وقت جنگل میں کون رو رہا ہے؟ اس نے اس آواز کا پیچھا کیا۔ تھوڑی دور جا کر اسے ایک لڑکی تکلیف سے دوہری ہوتی نظر آئی۔ امام اس کو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کے قریب جا کر بولا، محترمہ خیریت ہے؟ کیا آپ ٹھیک ہو؟ اس لڑکی نے کہا، میں بہت تکلیف میں ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لڑکی نے امام کو ایک جڑی بوٹی کے بارے میں بتایا۔ تمہیں یہ جڑی بوٹی اسی جنگل میں ملے گی، اگر مجھے یہ تھوڑی سی مل گئی تو میں صحت یاب ہو جاؤں گی۔ امام اس کے پاس سے اٹھ کر جڑی بوٹی ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اسے وہ جڑی بوٹی مل گئی۔ وہ جلدی سے واپس اسی لڑکی کے پاس آیا اور اسے وہ جڑی بوٹی دی۔ وہ کھاتے ہی لڑکی ایک دم صحت یاب ہو گئی۔ اچانک اس کے آس پاس دھواں اٹھنے لگا۔ جیسے ہی دھواں ختم ہوا، امام نے دیکھا کہ ایک کمزور لاغر لڑکی کے بجائے وہ ایک خوبصورت دوشیزہ بن چکی تھی۔ امام صاحب حیران ہوا اور فوراً نظریں جھکا لی۔ اچانک اس لڑکی کی آواز گونجی، یہ تمہارا امتحان تھا۔ میں بیمار نہیں تھی، بلکہ میں ایک جن زادی ہوں۔ میں تمہارا امتحان لینا چاہتی تھی اور تم میرے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ امام ہکا بکا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس جن زادی نے امام کے زخم صاف کیے اور اسے کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں لا کر دیں۔ امام اب کافی بہتر محسوس کر رہا تھا، لیکن جو اندرونی چوٹ اسے لگی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ اس جن زادی نے امام کا بہت خیال رکھا، جس سے وہ جلد ہی صحت یاب ہو گیا۔ اس جن زادی نے امام سے نکاح کرنے کی پیشکش کی۔ اس کی بات سن کر امام صاحب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا نکاح تو ہو چکا ہے،
ایک جن زادی میرے نکاح میں ہے، اگر وہ اجازت دے تو ہی میں یہ نکاح کر سکتا ہوں۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے اس کا نام بتائیں، میں اس کو حاضر کر دیتی ہوں اور اس سے پوچھ لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مایا بھی یہاں پر پہنچ چکی تھی۔ جو اس نے امام صاحب کی حالت دیکھی تو وہ سٹ پٹا گئی اور بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ دوسری جنزادی نے مایا کو پوری بات بتا دی۔ مایا کو یہ سب باتیں سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ میں کیوں انہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر اب تو جو ہونا تھا ہو گیا تھا، اب کیا ہو سکتا تھا۔ امام صاحب نے اسے اپنے دوسرے نکاح کے بارے میں پوچھا۔ ایک لمحے کو تو وہ خاموش ہو گئی، پھر اس نے کہا کہ ہم لوگوں میں حسد کا مادہ نہیں ہے، آپ ایک چھوڑ 10 نکاح کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر امام راضی ہو گیا، جلد ہی ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد مایا امام صاحب کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، ان کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی، مگر وہ انہیں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وقت گزارنے بھی دینا چاہتی تھی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہاں سے کچھ دنوں کے لیے چلی گئی، مگر وہ ان گاؤں والوں سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور اپنے شوہر کی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی تھی، اور یہ اس کے لیے چندہ مشکل نہیں تھا۔ جن زادی امام کو اپنے ساتھ کوہقاف لے جانا چاہتی تھی، اس کے لیے امام کو ایک عمل کرنا تھا۔ وہ عمل 21 دن کا تھا۔ امام جن زادی کی بات پر رضامند ہو گیا۔ وہ جتنا عمل کو آسان سمجھ رہا تھا، عمل اتنا ہی مشکل تھا۔ جن زادی نے اسے ثابت قدم رہنے کا کہا اور بتایا کہ شیطان تمہیں یہ عمل روکنے کے لیے ہر طرح سے مجبور کریں گے۔ اگر تم نے یہ عمل درمیان میں ہی چھوڑ دیا تو تم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہو۔ امام نے اس کی بات پر اثبات میں سر ہلایا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی آ کر امام کا عمل رکوانے کی کوشش کرتا، لیکن امام جن زادی کی بات ذہن نشین کر چکا تھا۔ آج اس کے عمل کا آخری دن تھا۔ وہ عمل کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک وہ اسی گاؤں میں پہنچ گیا جہاں سے اسے پتھر مار کر نکالا گیا تھا۔ امام کے بھرے زخم پھر سے تازہ ہو گئے، اسے پھر اپنی عزت کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اچانک اس کی نظر دور سے آتے ہوئے لوگوں کے ایک گروہ پر پڑی۔ قریب آنے پر پتہ چلا وہ اسی گاؤں کے لوگ تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ امام وہ پتھر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ غیبی آواز آئی، وہ تمہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، یہ ان کی ایک چال ہے اور صرف سراب ہے، تم فکر مت کرو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور اپنا عمل جاری رکھو۔ امام دوبارہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے اپنا عمل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہاں پر واقعی کوئی موجود نہ تھا۔ امام کا عمل مکمل ہو گیا تھا۔ اب وہ اس جن زادی کے ساتھ کوہقاف جانے کے لیے تیار تھا۔ اگلے ہی دن وہ جن زادی کے ساتھ کوہقاف چلا گیا۔ اسے کوہقاف جا کر بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہاں عجیب و غریب قسم کی مخلوق تھی۔ وہاں ہر کوئی امام صاحب سے مختلف تھا۔ ہر کوئی ان کو عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ جن زادی کے محل میں پہنچ گیا۔ وہ ایک عالیشان اور بہت ہی خوبصورت محل تھا۔ امام نے ستائشی نظروں سے پورے محل کو دیکھا۔ وہاں وہ جن زادی ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ امام کی زندگی بہت پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ جن زادی ایک فرما بردار بیوی ثابت ہوئی تھی۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ آہستہ آہستہ امام کوہقاف میں اکتانے لگا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا، وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ پورا دن ایک محل میں عجیب دنیا اور ایک عجیب قید میں رہنا امام کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اسے دنیا کے لوگ یاد آنے لگے تھے۔ اس نے جن زادی کو کہا، میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس دنیا میں جانا چاہتے ہو جہاں کے لوگوں نے تم سے برا سلوک کیا؟ انہوں نے تمہاری سچائی کو جھٹلایا، تم پر جھوٹا الزام لگایا۔ تم کیسے ان لوگوں کو معاف کر سکتے ہو؟ میرا رب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر اب میں اس گاؤں میں نہیں جانا چاہتا، میں دوسرے گاؤں میں جانا چاہتا ہوں جہاں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کے حکم کی پابند تھی۔ جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ دنیا میں جانا چاہتا ہے تو مایا بھی ان لوگوں کے ساتھ آ گئی۔ امام صاحب کی دوسری بیوی کا نام دلاویز تھا۔ دلاویز ایک سمجھدار اور تحمل مزاج جن زادی تھی۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتی تھی سوچ سمجھ کر کرتی تھی، جبکہ مایا اس کی نسبت جذباتی اور غصے والی تھی۔ مایا کے کہنے پر ہی وہ لوگ دوسرے گاؤں میں آئے تھے اور یہاں پر آ کر بھی امام صاحب نے مسجد کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے تھے۔ رفتہ رفتہ زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ مایا یہ سوچ رہی تھی کہ امام صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا ہے وہ اس کا انتقام ضرور لے گی، اور جب اس بات کا ذکر امام صاحب کے ساتھ کیا تو انہوں نے اسے روکا، منع کیا، مگر وہ مایا ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ اس کے محبوب شوہر کے ساتھ ان لوگوں نے اتنا برا کیا تھا تو وہ ان لوگوں کو کیسے معاف کر سکتی تھی؟ مایا نے اب اپنے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔
اس نے ایک لڑکے کو جس کا نام جمیل تھا بہت زیادہ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ اس دن جمیل چھت پر سو رہا تھا۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک چادر تانی ہوئی تھی تاکہ مچھروں کے کاٹنے سے بچ سکے۔ مایا نے اسے اتنے سکون کے ساتھ سوتے ہوئے دیکھا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہی شخص تھا جس کی وجہ سے اس کے شوہر کو اس قدر تکلیف اٹھانی پڑی تھی، اسے بدنامی اٹھانی پڑی تھی۔ مایا اس کے پاس گئی اور ایک جھٹکے سے اس کی چادر کھینچ کر اتار دی۔ جمیل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے دوبارہ سے سونے کی کوشش کی۔ ابھی وہ غنودگی میں گیا ہی تھا، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاؤں میں گدگدی کر رہا ہو۔ وہ پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب تو بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ایک دم سے وہ چھت سے اٹھا اور نیچے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ نیچے آ رہا تھا تو اس کا پاؤں اپنے ہی پائنچے میں رپٹ گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے کوئی سر چلتا ہوا آ رہا ہو۔ اسے صرف زوردار دھمک محسوس ہو رہی تھی مگر چلنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈر کر کمرے میں گیا۔ اس کمرے میں اس کا چھوٹا بھائی بھی سو رہا تھا۔ وہ اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کے دماغ پر بہت ہی زیادہ خوف مسلط ہو چکا تھا اور وہ سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار اسے کبھی چھن چھن کی آواز سنائی دیتی، کبھی ایسے لگتا جیسے کسی چیز کی پائل کی چھن چھن کی آواز ہے، کبھی اسے چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ چادر کو سر سے لے کر پاؤں تک تانے ہوئے لیٹا تھا اور پھر اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ سو رہا تھا تو ایک دم سے پھر کسی نے چادر کھینچ کر اتار دی۔ جمیل کا بھائی اس کی آواز سن کر اٹھ گیا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ تو چھت پر سو رہا تھا، کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ وہ اٹھ کر بھائی کی چارپائی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی اس کا مذاق اڑانے لگا کہ تم تو بہت بہادر بندے تھے، اب نہ جانے کیوں بچوں کی طرح ڈر رہے ہو اور رو رہے ہو۔ مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے اپنا مذاق اڑانے کا ارادہ موقوف کرنا پڑا۔ وہ اسے تسلیاں دینے لگا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور صبح اس کے چھوٹے بھائی نے اس کے بارے میں سب کو بتایا۔ سب اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو رہا تھا اور سب سے نظر چراتا پھر رہا تھا۔ آج کی رات بھی اس کے لیے بہت ہی خوفناک ثابت ہونے والی تھی۔ آج رات وہ اپنے کمرے میں ہی سویا تھا۔ اس نے چھت پر جانے کی ہمت نہیں کی تھی مگر آدھی رات کو اس کی آنکھ عجیب سی آواز سے کھلی۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھا تو حیرت سے ہکا بکا رہ گیا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں ایک قبرستان کے بیچوں بیچ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس بہت سی قبریں تھیں۔ یہ منظر بہت ہی زیادہ خوفناک تھا۔ اسے اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اچانک وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگا جب اس کے سامنے ایک عجیب شکل کی مخلوق آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مخلوق اس سے کہنے لگی، تم جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، میں دیکھتی ہوں تم مجھ سے بچ کر کہاں تک جاؤ گے۔ وہ وہاں سے ایک قدم آگے بڑھا۔ قدم بڑھاتے وقت اس کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ مخلوق اس کے سامنے کھڑی تھی اور زور زور سے قہقہے لگا رہی تھی۔ کہاں تک بھاگو گے؟ زور زور سے بھاگو اور تیز بھاگو۔ وہ بہت ہی زیادہ تھک چکا تھا۔ اس کی ٹانگیں ٹوٹنے والی ہو گئی تھیں اور وہ اب مزید چلنے سے جواب دے چکی تھی۔ وہ ایک جگہ پر گر گیا۔ اس کے ساتھ ایک درخت تھا۔ درخت پر بہت بڑا سانپ جھول رہا تھا اور رفتہ رفتہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پہلے تو اس کا سانس سینے میں اٹکا ہوا محسوس ہوا، پھر اس نے بمشکل وہاں سے اب قدم اٹھایا اور تعویذ باندھنے لگا۔ ایک اور ہولناک منظر اس کے سامنے تھا۔ تمام قبریں پھٹ چکی تھیں اور اس میں سے مردے نکل نکل کر اس کی طرف آ رہے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے، کہاں تک بھاگو گے؟ کیسے بچ کر نکلو گے؟ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے۔ جمیل قبرستان سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا مگر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ قبرستان کا داخلی دروازہ غائب ہو چکا تھا اور چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں کھڑی ہو گئی تھیں۔ وہ زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میرا قصور کیا ہے؟ مجھے یہاں سے جانے دو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس کی بات پر تمام لوگ قہقہے لگانے لگے، ہنسنے لگے۔ ہاں ہاں ہاں، اب تمہاری منتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اب ہم لوگوں سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اتنے میں وہ معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کرو، میرا قصور بتاؤ، میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کس بات کی آپ لوگ سزا دے رہے ہیں؟ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، ان کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، ان سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا اور وہ اس کے اس طرح سے رونے پر قہقہے لگا رہے تھے۔ اب منظر بدل گیا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک جنگل تھا اور وہ جنگل کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔
اس کے آگے پیچھے بہت سارے خوفناک جانور تھے، جنگلی درندے تھے جو اس پر جھپٹنے کے لیے تیار تھے۔ جب اسے ایک طرف سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی، وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور بہت حسین تھی۔ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر وہ اس کے سامنے آئی اور اس سے کہا، بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھنا کیسا تجربہ ہے؟ جمیل اس کے سامنے گڑ گڑانے لگا، اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ اس سے کہنے لگا، مجھے یہ تو بتاؤ میں نے کیا کیا ہے، مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ جمیل اس بات کو تقریباً بھول چکا تھا، اسے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے امام صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے اسے یاد کروایا کہ تم نے ایک بے گناہ انسان پر الزام لگایا تھا، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، تم نے اسے بے گھر کیا تھا اور اب بول رہے ہو کہ میں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ لڑکی اس سے کہنے لگی کہ معافی مجھ سے نہیں، امام صاحب سے مانگو اور سب کے سامنے مانگو، سب کے سامنے اپنے گناہ کو تسلیم کرو۔ لڑکا کہنے لگا، نہیں، اگر میں نے ایسا کیا تو میں سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، کوئی میرا یقین نہیں کرے گا، میں بے اعتبار ہو جاؤں گا۔ تو لڑکی کہنے لگی، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں ان درندوں کو اجازت دے دوں گی کہ وہ تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ اب بولو، ان کے ہاتھوں مرنا ہے یا پھر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے؟ جمیل نے ایک نظر ان سب درندوں کو دیکھا اور کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، میں اپنا گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اس نے اپنا کہا پورا بھی کیا۔ اس نے مسجد میں اعلان کیا کہ میں گاؤں والوں کے ساتھ ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمام گاؤں والے اس کے اعلان پر ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر اس نے سب کے سامنے اپنے اس گناہ کو تسلیم کیا۔ سب لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ امام صاحب قریبی گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ امام صاحب کے پاس گئے، ان سے معافی مانگی اور انہیں بڑی عزت کے ساتھ واپس اپنے گاؤں میں لے کر آئے تھے۔ اور امام صاحب کی شادی بھی اسی لڑکی کے ساتھ ہی ہو گئی تھی اور وہ ایک خوش و خرم زندگی گزارنے لگے تھے۔ اس دن وہ اپنی آدم زاد بیوی کے سونے کے بعد اپنی جنات بیویوں کے ساتھ بیٹھے محفل سجائے ہوئے تھے، جبکہ ان کی ایک بیوی نے کہا کہ امام صاحب، آپ روحانی عملیات میں کیوں نہیں آ جاتے؟ اس دنیا میں اتنے زیادہ عامل ہو گئے ہیں جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کی عزت ان سے محفوظ نہیں ہے، وہ لوگوں کے گھر برباد کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کے تدارک کے لیے کچھ کرنا چاہیے، آپ کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات امام صاحب کو بھی پسند آئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیویوں سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان کی ایک جنزاد بیوی نے کہا کہ میں آپ کو اپنے عامل سے پوچھ کر ایک عمل بتاتی ہوں، آپ وہ عمل کریں گے جس سے آپ کی طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی اور پھر آپ کسی بھی طرح کے مریض کا علاج کر سکیں گے۔ اس عمل کے موکلات آپ کے قابو میں آ جائیں گے اور وہ آپ کی ہر بات مانیں گے۔ امام صاحب نے کہا، وہ کل سے یہ عمل شروع کر دیں گے۔ انہوں نے اگلے دن سے ہی عمل شروع کر دیا تھا۔ یہ ایک دن کا عمل تھا۔ یہ عمل امام صاحب نے بہت مشکل سے سر انجام دیا تھا۔ کتنی ہی ایسی طاقتیں تھیں جو انہیں نظر آتی تھیں، تنگ کرتی تھیں اور انہیں اس عمل کو روکنے کے لیے کہتی تھیں۔ انہوں نے امام صاحب کو ڈرانے کی بہت زیادہ کوشش کی اور اپنی ہر ممکن کوشش کی کہ امام صاحب کو اس عمل سے روک دیں، اس عمل کو انجام نہ دیں، مگر امام صاحب اپنے مقصد میں ثابت قدم رہے اور پھر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیا تھا۔ جس دن ان کے عمل کا آخری دن تھا، آسمان پر آندھیاں چل رہی تھیں، بجلی چمک رہی تھی، خون کی بارش برس رہی تھی، پراسرار اور خوفناک ماحول تھا۔ غرض یہ کہ امام صاحب کا عمل مکمل ہو گیا تھا۔ جب ان کا عمل مکمل ہو گیا تو ان کے سامنے 2 جنزادیاں حاضر ہوئیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھیں اور اس قدر حسین تھیں کہ انہیں دیکھ کر امام صاحب کو ایسا لگا جیسے ساری دنیا کا حسن سمٹ کر ان 2 چہروں میں آ گیا ہو۔ انہوں نے کہا، ہم آج سے آپ کی موکلات ہیں، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ ہم دونوں بہت نیک جنزادیاں ہیں اور آپ ہمارے لیے نامحرم ہیں۔ جب تک آپ ہمیں اپنے نکاح میں نہیں لے لیتے، ہم آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر امام صاحب پریشان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی دوسری دونوں بیویوں کو بلایا اور اس بارے میں جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ امام صاحب نے ان دونوں کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور اب یہ دونوں بھی ان کی بیویاں بن چکی تھیں۔ اب امام صاحب نے باقاعدگی سے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ کتنے ہی عاملین کا اس وجہ سے روزگار ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ عاملین جن کا مقصد ہی لوگوں کو لوٹ کر روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا تھا اور جن کا مقصد ہی لوگوں کی زندگی کو خراب کرنا تھا، ان کا گھر برباد کرنا تھا، انہوں نے امام صاحب کے ساتھ دشمنی باندھی۔
اور انہوں نے اپنے موکلات کو امام صاحب کی طرف بھیجا تھا تاکہ انہیں شکست دے سکیں، مگر ہر بار انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ وہ امام صاحب کی طاقت کا بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب تو امام صاحب کی آدمزاد بیوی حیران پریشان ہو رہی تھی کہ جب وہ اٹھتی ہے تو پورے گھر کی صفائی ہو جاتی ہے، جب وہ برتن دھوتی ہے تو برتن کیسے اپنے آپ دھل جاتے ہیں، اس گھر کے تمام کام کیسے سر انجام پاتے ہیں۔ جب وہ امام صاحب سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ مسکرا کر رہ جاتے تھے، اور وہ اپنی جنزاد بیویوں کو کہتے تھے کہ تم اس پر اپنی موجودگی کا اظہار مت کیا کرو۔ وہ کہتی تھیں کہ ہمیں گھر کے کام کرنا اچھا لگتا ہے، مگر اب امام صاحب کی بیوی ڈرنے لگی تھی۔ مایا بہت ہی زیادہ شرارتی تھی، وہ اکثر اس کے ساتھ شرارتیں کیا کرتی تھی۔ وہ اگر کبھی کوئی چیز رکھتی تو وہ سامنے سے چیز غائب کر دیا کرتی تھی، وہ کپڑے استری کر کے رکھتی تو کبھی کپڑے غائب ہو جاتے تھے، وہ جو چیز جہاں پر رکھتی وہ چیز دوسری جگہ سے ملتی تھی۔ اس صورتحال میں وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ کرے تو کیا کرے۔ اب امام صاحب پورے گاؤں میں بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے، ان کی شہرت اپنے گاؤں سے نکل کر دور دراز کے گاؤں میں بھی پھیل چکی تھی۔ بہت سے لوگ ان کے پاس روحانی علاج کروانے کے لیے آتے تھے، کتنی ہی عورتیں اور لڑکیاں بھی ان کے پاس دم درود کروانے کے لیے آتی تھیں۔ اس دن امام صاحب کے پاس ایک لڑکی آئی، اس پر جنات کا اثر تھا جو اس کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، اور اس لڑکی میں جو سب سے زیادہ خطرناک بات تھی وہ یہ کہ جب بھی وہ کوئی چیز کھاتی تھی تو اس کے منہ سے خون کی الٹی آنے لگتی اور اس کے ساتھ سانپ اور بچھو بھی نکلتے۔ یہ منظر دیکھنے والوں کو خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ امام صاحب کی بیوی یہ سب دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی، اسے ان سب باتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ امام صاحب کے نکاح میں 4 جنزادیاں ہیں اور وہ امام صاحب کی بیویاں ہیں تو نہ جانے اس کا خوف کے مارے کیا حال ہوتا۔ اسی لیے امام صاحب نے یہ بات چھپا لی تھی۔ امام صاحب کی ان 5 بیویوں سے اولاد تھی، ان کی آدمزاد بیوی سے 4 بچے تھے۔ وقت یوں ہی بیت رہا تھا، اب امام صاحب بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے بچے جوان ہو چکے تھے، مگر گاؤں میں کسی کو بھی امام صاحب سے آج تک کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ ہر کوئی ان کی تعریف کرتا تھا، ان کو سراہتا تھا۔ انہوں نے لوگوں کی جو خدمات کی تھی انہی کی وجہ سے لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ پورے گاؤں میں ان کی بہت عزت تھی، ہر کوئی ان کے مشورے پر چلتا تھا، انہی کے مشورے کو اولین اہمیت دی جاتی تھی۔ امام صاحب کا ایک دشمن بھی تھا جو بہت بڑا جادوگر تھا۔ ایک دن اس نے امام صاحب پر ہانڈی کا عمل کرایا اور اس سے امام صاحب کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ جب ہانڈی امام صاحب کے پاس آئی تو امام صاحب نے اس پر روحانی عمل کر کے پھونک ماری اور اسے واپسی کا راستہ دکھایا، اور جب وہ ہانڈی واپس جادوگر کی طرف جا رہی تھی تو وہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ امام صاحب کے قدموں میں گر گیا، ان سے معافی مانگ رہا تھا، ان سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ امام صاحب نے اسے کہا کہ وہ ایک شرط پر معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ ان تمام گناہوں سے توبہ طائب کر لے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ اس جادوگر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے یہ کلمات نکلنے کی دیر تھی، ہانڈی نے اس کو وہیں پر پکڑ لیا اور وہ عبرتناک موت کا نشانہ بن چکا تھا۔ بڑے بڑے جادوگر امام صاحب کے نام سے ہی خوف کھانے لگے تھے۔ اور پھر ایک دن امام صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ اپنی تمام روحانی طاقتیں اپنے ایک بیٹے کو دے گئے تھے۔ اب ان کا بیٹا ان کے نقش قدم پر چل رہا تھا، وہ بھی لوگوں کی بے لوث خدمت کر رہا تھا، اسے بھی کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ جب امام صاحب کی میت گھر میں پڑی ہوئی تھی تب ان کی 4 جنات بیویاں انسانی روپ میں حاضر ہو گئی تھیں۔ وہ بہت ہی زیادہ رو رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر تمام عورتیں امام صاحب کی بیوی سے سوال کر رہی تھیں کہ یہ عورتیں کون ہیں، مگر وہ خود ان کی حقیقت سے لا علم تھی، وہ کسی کو کیا کہتی۔ اور جب امام صاحب کا جنازہ اٹھ گیا تو وہ وہاں سے ایسے غائب ہو گئیں جیسے کبھی وہاں پر تھی ہی نہیں۔ امام صاحب کی بیوی خود بہت اکیلا اور تنہا محسوس کرنے لگی تھی، مگر یہ شکر تھا کہ اس کے بیٹے بہت زیادہ اچھے تھے، ان کی بہویں بہت اچھی تھیں، وہ انہیں تنہائی کا شکار نہیں ہونے دیتی تھیں اور انہیں اپنائیت کا احساس دلاتی تھیں۔ رفتہ رفتہ امام صاحب کی بیوی کا غم زائل ہونے لگا تھا اور پھر ایک دن وہ بھی اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔